یا اللہ میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ میں جہاں بھی رہوں، جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دیں اور مجھے اتنا مضبوط بنا دیں کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کر کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے احساسات عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم اپنا 100% دے کر بھی ناکام ہو رہے ہو تو مان لو تم کسی بڑے مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تمہیں لگے گا سامنے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، لیکن تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سردیوں کی صبح اکثر دھند ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں، لیکن چلتے رہنے سے راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جیسے علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جیسے زندہ اور مرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح چلنے والے اور بیٹھنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلوں والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تم یقین رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ کبھی کچھ بھی بے عیب نہیں بناتا اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے راز تم پر بھی کھلیں گے اور چراغ تمہیں بھی تھمایا جائے گا۔ بس یقین رکھو، اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ کہنے لگی میں جس سے محبت کرتی ہوں اس سے جدا کر دی جاتی ہوں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو یا پھر خواب ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ میری پہلی ترجیح وہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں جیسے وہ میرا ہے۔ یہ دل بار بار ٹوٹتا ہے اور وہ اسے بار بار اپنی محبت کی پیوند لگاتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو لوٹ کر بالآخر اسی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ رب ہے جو محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کے دیے درد کی وجہ بھی محبت ہوتی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، ہاں لیکن اس کی محبت کے قانون ذرا مختلف ہیں۔ وہ اپنی چاہت کو دنیا سے پہلے دین دیتا ہے اور پھر دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اور جسے وہ اپنی محبت دے دے وہ دنیا کے تمام حسین ترین، ذہین ترین، امیر ترین اور کبیر ترین لوگوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے پاس دنیا کے مالک کی محبت کی کنجی ہے۔ اس سے بڑھ کر تم کسے کامیاب سمجھتے ہو؟ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے، دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ میں نے اللہ سے طاقت کی دعا کی اور اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لیے مشکلات دیں۔ میں نے اللہ سے عقل کی طلب کی اور اللہ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لیے دے دیے۔ میں نے اللہ سے جرأت کی دعا کی اور اللہ نے میرے نفس پر قابو پانے کے لیے میرے راستے میں
اور رکاوٹیں کھڑی کی۔ میں نے اللہ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جو مشکل اور پریشانی میں تھے۔ میں نے اللہ سے خوشیوں کا مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے بے شمار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی ہو، لیکن مجھے اللہ نے ہر وہ چیز دی ہے جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں ہمیشہ خود سے کہتا ہوں تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری پرابلمز ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ ہم انمول ہیں اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ ضروری نہیں کہ جس کو چاہا جائے اس کو پایا بھی جائے۔ عشق اور وصل کا کوئی ملاپ نہیں۔ عشق کی راہیں تو درد سے گزرتی ہیں اور وصل کو پانے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا عاشقوں کے لیے قید خانہ ہے۔ درد، اذیت، تکلیف اور خاموش پر کٹے پنچھی کی مانند ہے۔ یہ دنیا اڑنے والوں کے لیے زمین ہے جو کبھی آسمان سے ملنے ہی نہیں دیتی۔ آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف کر بھی دیتا ہے، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دینا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ تمہاری سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پوچھا گیا کسی جان سے پیارے کے چلے جانے سے زندگی رک کیوں نہیں جاتی، سانسیں کیوں چلتی رہتی ہیں؟ جواب آیا، زندگی نہیں رکتی، زندگی سانس رکنے کے ساتھ ہی رکتی ہے۔ انسان کو جینا پڑتا ہے، وہ جینا چاہے یا نہ چاہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن کتنا ہی یکساں کیوں نہ ہو، اس کے پھر بھی ہزاروں روپ ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے وہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص ہوتا ہے، اور کہیں ایک بگڑا ہوا بچہ، کوئی اس کو پتھر جانتا ہے اور کوئی اس کی نظروں میں وہ موم کی طرح پگھلا ہوا۔ ہمارا ہر روپ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور صرف ایک روپ ہمارا مکمل وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ اور بارش کے درمیان ایک کوسے قضا بھی بنتی ہے، شاید انہی رنگوں جیسے ہیں ہم۔ یہ دنیا ایک خاموش کہانی ہے، جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے، وہ شعور کے مناظر طے کرنے لگتا ہے، اور جو شعور کو پالے وہ اس کے شور کو سننے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ ہر طرف ایک ہی عنوان ہے، حسن، مال و دولت، جوانی کا نشہ اور کالی محبت کے پھندے۔ کیا ہے ایسا زہر جو اس رنگین نظر آنے والی دنیا میں نہیں ہے؟ حرام محبت کی نجاست میں ڈوبے لوگ کیا جانیں حلال محبت کا لطف۔ نامحرم کی یاد میں، نامحرم کی محبت میں آنسو بہانے والے نادان لڑکیوں، تمہارا ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہے۔ اگر تم یہی آنسو اللہ کی یاد میں بہاؤ، اللہ کی خوف میں بہاؤ، اس سے اس گناہ کی توبہ کرنے میں بہاؤ، باز آ جاؤ اس سنگین گناہ سے جو تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کی طرف لپک کر تو دیکھو، اس سے سچی معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے سب چھوڑ کر تو دیکھو۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور ایسا نعم البدل عطا کرے گا کہ تم ہر وقت اس کے شکر گزار رہو گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات حسین ترین اور پرسکون زندگی جینے کے لیے انسان کو اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر اس جیسی حسین زندگی کی تمنا کرتے ہیں،
لیکن اس جیسی اذیت اور تکلیف کو جھیلنا نہیں چاہتے اور نہ ہی واقف ہوتے ہیں۔ کیا بھٹی میں جلے بنا کوئی اینٹ مضبوط ہوتی ہے؟ پردے کے پیچھے کی محنت کسی کو نہیں کرنی، سب کو اسکرین اور اسٹیج پر آ کر نمائشی تو کرنی ہے اس دنیا میں، لیکن در حقیقت اسکرین پر نظر آنے والے کا اپنا کمال اتنا نہیں ہوتا جتنا پردے کے پیچھے رہنے والوں کا ہوتا ہے، جو ان کو ہیرو بناتے ہیں۔